مفتی مسعود علی شاہ صاحب سیدی دعوت برکات تعالیہ، حضرت پیر عطا الرحمان صاحب دعوت برکات تعالیہ، اور میرے کلاس میٹ حضرت علامہ استاد العلماء حضرت عبدالحمید صاحب دعوت برکات تعالیہ ہزاروی صاحب، میں آج شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا قاری عبدالخالق صاحب دعوت برکات تعالیہ کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی اور آپ لوگوں کے دیدار سے، ان سادات اور مشائخ کے دیدار سے اللہ تعالیٰ نے مشرف فرمایا۔ جمعہ المبارک شعبان المعظم کا مہینہ، اس کی کئی نسبتیں ہیں آج۔ اگر ایک نسبت دیکھیں تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 200 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہو گئی۔ ایک دیکھیں تو اس کے اندر شب بارات ہے، ایک دیکھیں تو اس کے اندر آیت درود جو ہے اس کا نزول ہوتا ہے۔ کئی نسبتوں سے، جہتوں سے اس کا تعلق ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بھی جمعہ المبارک کے لیے گھر سے نکلتا ہے، سب سے پہلے مسجد میں آ کے پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے بھائی اور بہن سے ملنا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب، پھر اس کو بھیڑ اور بکری جتنا ثواب، پھر مرغی جتنا ثواب، اور جو سب سے آخر میں جب کبھی خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو انڈا جو ہے اس کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے فرشتے مسجد کے ڈور پر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا آج نہیں ہے، خیر تو ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ بھی اندر آ جاتے ہیں۔ کتنی برکتیں اور عظمتیں ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ ہم آج کے دن جب گھروں سے نکلتے ہیں تو گناہوں کی گٹھلیاں سروں پہ لاد کے نکلتے ہیں، اور جب جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمتوں کے پھول عطا فرماتا ہے، سیئات کو حسنات میں تبدیل کرتے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ الفاظ نکلے، آپ کی میرے ساتھ دہرا ہے تاکہ برکت ہو جائے۔ اللہم بارک لنا، اللہ بارک لنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ برکت دے رجب میں، شعبان میں، اور ہمیں رمضان کا۔ سبحان اللہ۔ اچھا برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت وقت میں برکت، زندگی میں برکت۔ اعلیٰ حضرت نظیم البرکت 1000 کے قابل لکھ جاتے ہیں۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ عمر تو اتنی ہی ہے، 63 ایئر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر جو آپ نے اپنے لیے پسند کی دنیا میں، وہ زندگی مبارک ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے تھوڑے کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتیں عطا کر کے پوری دنیا کو مستفید کر دے۔ اس کا تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس۔ ایک آدمی جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں مہینے میں کما رہا ہے، لیکن ایک کی 14,000 20,000 25 30,000 یہاں پہ لے رہا ہے، لیکن اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بے برکتی کسے کہتے ہیں؟ بچہ بیمار ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، راستوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، پریشانیاں آ گئی، نقصان پہ نقصان آتے رہے، یہ بے برکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں، دو باؤنڈریز ایسی ہیں کہ اکثر انسان اس کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں۔ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ صحت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بڑا وقت ہے میرے پاس، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور پھر اگر آپ جا کے ہاسپٹل کے اندر جائیں تو ڈیڈا روڈ پہ چلے جائیں، وہ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ باہر کھڑے ہوتے ہیں، سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، اور جا کے آپ پوچھیں تو کہتے ہیں سناؤ جی ہمارا جو ICU کے اندر تھا، انٹینسو کیئر میں بنتا تھا، اس کا کیا عالم ہے، کیا حالت ہے؟ تو کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی لیکن سانس نہیں آ رہی، اللہ کو پیارا ہو۔
اللہ اکبر. اگر دیکھیں اس کو فالج ہو، اسٹروک ہو اور وہ آدمی کی زبان بند ہو جائے، دنیا کی سارا کچھ اس کے پاس موجود ہے. کرخ کا وہ، بغداد کا وہ قبرستان گریو یارڈ، میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا. مامون الرشید وہاں پہ ہے، ہارون الرشید وہاں پہ ہے، مستنصر باللہ وہاں پہ ہے، بڑے بڑے بادشاہ وہاں پہ موجود ہیں. اور وہاں پہ شہر خاموشاں ہے، کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے. اور جب مامون یا کوئی ایسا عباسی بادشاہوں میں ایک بادشاہ کیا، اس کی ماں ہوتی ہوئی آئی قبرستان لے اور کہا ہائے افسوس میرا بیٹا بادشاہ. تو وہاں پہ وہ جو گورکن تھا، جو قبر کی رکھوالی کرنے والا تھا، دفنانے والا تھا، اس نے کہا سنو یہاں پہ کئی جو ہے تمہارے بیٹے جیسے یہاں موجود ہے. سکندر دنیا سے گیا، مائی کہا ہے میرا سکندر، تو کہا گیا، گورکن نے کہا یہاں تو اس قبرستان میں کئی جو ہے سکندر موجود ہے. یہ شہر خاموشاں، گپ شپ، دوستیاں، سوشل میڈیا، واٹس ایپ کا بے جان استعمال، یہ جہنم کا دروازہ ہمارے ہر وقت جیب میں پڑا ہوتا ہے. بے جان استعمال. ہم نے دنیا کو کیوں مراقبہ کرتے ہیں، کیوں جھلیاں لگاتے ہیں، یا ہمارے بزرگ کیوں اللہ کا ذکر کراتے ہیں، کیوں اس کی ترغیب لیتے ہیں، کیوں چلا کشی کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہا جاؤ قبرستان میں جا کے وہاں پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے دیکھو جو اللہ نے مجھے فرمایا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب نے فنا ہو جانا ہے دنیا میں، باقی رہنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی. جاؤ قبرستان جا کے دیکھو، اپنی اصلیت کو دیکھو. اگر آپ دیکھیں تو 1 گھنٹے کے بچے کی نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھی اور 100 سال سے زیادہ عمر کی نماز جنازہ بھی آپ نے جا کے پڑھی. کوئی پتہ نہیں ہے ساما سومون سے کوئی بشر نہیں. ذرا اس پہ غور کریں اور فکر کریں. کیمیائی سعادت کے اندر آتا ہے بزرگ تھے کیونکہ اہل تصوف یہاں موجود ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کو اگر پوری زمین جتنی ہے اس کے حجم کے مطابق سونا گولڈ دیا جائے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ مجھے اختیار دے اور کہا جائے کہ زمین پہ جتنا سونا آ سکتا ہے یہ دے دیا جائے اور دوسری طرف جنگل میں تمہیں ایک جھوپڑی دی جائے، کس کو اختیار کرو گے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اے اللہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، جانے والی ہے، اگر مجھے کوئی چیز چاہیے تو وہ کیا چیز ہے؟ تو کہا مجھے جنت کی وہ جھوپڑی چاہیے. کیوں؟ الدنیا جیفۃ فطالبها کلاب. فرمایا دنیا مردار ہوتا ہے، فرمایا اس کو چاہنے والا، الدنیا جیفۃ، دنیا مردار ہے اور چاہنے والا سب ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہے اور اسی دنیا کے حوالے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ترکی کے اندر کونیا جانے کا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے. اب دیکھیں کہ وہاں پہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، پڑھا رہے ہیں، شاگرد ہیں، حلقہ ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، ہر طرف آپ کا شورا ہے. اور پھر حضرت شمس تبریزی آتے ہیں اور اٹھا کے کتابوں کو تالاب میں پھینک دیتے ہیں، پیسا پھینک دیتے ہیں. اور جب تالاب میں پھینکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، میرا علم جو ہے وہ سارے کا سارا ضائع کر دیا، کیونکہ کل بھی اس کے ہوتے تھے ایسے لکھا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا، علم ایسا ہونا چاہیے جو تیرتا ہو، علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے نہ تمہیں دنیا میں فکر ہونا، آخرت میں فکر ہو. پھر ہاتھ ڈالا، کتابیں نکالی، دھول نکل رہی تھی، کہا یہ لے اپنی کتابیں. اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس چھوڑا، عزت و شہرت چھوڑی، مقام و مرتبہ چھوڑا، بابے کے پیچھے چلے گئے اور پھر آواز لگائی کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بے درہس صد سالہ تاتبیہ. کیا کہا؟ ایک لمحہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر. وجہ کیا ہے؟ 100 سال کی عبادت ہے. ان شیطان للانسان عدو مبین. شیطان ہو سکتا ہے وہ ضائع کرا دے، لیکن اللہ والوں کے پاس بیٹھو گے وہ عبادت محفوظ ہو جائے.
سبحان اللہ اللہ کا کرم اور فضل ہو جائے. علیہ وسلم نے شعبان و شاری یہ میرا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کا مہینہ ہے، اس سے اور بڑھ کے کیا ہوگی. اور پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ شعبان رجب جو ہے سیڈ بیج ڈالنے کا، دانہ ڈالنے کا زمین میں، یہ مہینہ ہے. اور شعبان پانی دینے کا، بارش کا جو ہے اس کے پھر چھینٹا لگانے کا مہینہ ہے. اور فرمایا رمضان المبارک نیکیاں کاٹنے کا مہینہ ہے. تو یہ ایک مناسبت بزرگوں نے اس کے اندر رکھی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ اس کی 15ویں رات آتی ہے جسے کہتے ہیں شبے، کیا کہتے ہیں شبے. دیکھیں یہ 3 مہینے، ہر ایک میں بڑی رات آ رہی ہے. معراج میں دیکھیں وہ رات کون سی ہے، 27ویں ہے نا رجب کے اندر، تو شب معراج. اب شعبان میں کیا آ رہا ہے، شب برات. اور رمضان میں کیا آ رہا ہے، شب قدر. سلام یا فتح مطلع فجر. تو یہ 3 راتیں آ رہی ہیں، یہ تسلسل آ رہا ہے برکتوں کا، رحمتوں کا. اور رمضان کے بعد بھی تسلسل. الحج اشہر معلومات، وہ کیا ہے، شوال المکرم ہے، ذیقعدہ ہے، اور حج کا مہینہ ہے. تو یہ 6 مہینے. تو بزرگ جو ہے ان مہینوں کی کوشش کیا کرتے تھے. ہمیں شب برات کی رات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں توبہ ہم کریں گے، پورے سال کا رزق تقسیم ہوگا اور سر شام ہی آواز آئے گی کوئی مغفرت مانگنے والا اور کوئی اولاد مانگنے والا، رزق مانگنے والا، گناہوں کی معافی طلب کرنے والا ہے. ہمیں چاہیے آج ہی میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کریں. کیا آپ کو پتہ ہے آپ کو شب برات ملے گی؟ مجھے پتہ ہے شب برات ملے گی. جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس اللہ کی نافرمانی میں چلی گئی وہ گناہ میں چلی گئی. ہمیں چاہیے ابھی توبہ کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، التائب حبیب اللہ. نبی ایسا فرماتے ہیں توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کا کرم. میں نے پچھلے جمعے پہ بھی یہ بات عرض کی تھی، جب کوئی جوان سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 دن تک جس قبرستان سے گزر جائے، 40 دن تک اللہ تمام قبرستان والوں کے گناہوں کو جو ہے اٹھا لیتے ہیں، عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا فضل اور کرم فرما دیتے ہیں. اچھا بوڑھا اگر آدمی تو بوڑھا ہوئے وہ توبہ کرے، تو بوڑھا آدمی توبہ کرے تو اس کی بھی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے. لیکن جوان کی توبہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی ہے. سچے دل کے ساتھ آئیں توبہ کرنے. اس رات سے پہلے اس رات کا انتظار نہ کریں. وہ رات کہ جس کے اندر بنو کلب کی وہ ایک ٹرائب، وہ قبیلہ جس کی بکریاں بول جاتا تھی، اس کے کانوں سے زیادہ اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو جو اس رات مغفرت طلب کرے اللہ گناہ معاف کرے. اچھا ایک تو اس کے اندر یہ بات ہوئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان و شاری. سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام دوسری آیت درود اس میں نازل ہوئی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد. جب یہ پڑھا جائے تو درود پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے سائز کے بعد. یہ مسئلہ سن امام قسطلانی فرماتے ہیں یہ مہینہ نبی علیہ السلام کا مہینہ ہے، آیت درود کے نزول کا مہینہ ہے. تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام سے درود پاک پڑھا جائے. چین بنانے پڑ سکتے ہیں بھئی ہمیں درود شریف 2 کروڑ پڑھنا ہے، 1 ارب پڑھنا ہے، آپ نے 1 دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ پڑھنا ہے. اور جب ہم درود پاک پڑھیں گے یہ تحفہ نبی علیہ السلام. کیوں؟ نبی علیہ السلام کے ہم پہ بہت زیادہ حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، استاد کے حقوق ہیں، جہاں کام کر رہے ہیں ان کے حقوق ہیں، مسجد آئے مسجد کے حقوق ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے ہم سے سب سے زیادہ حقوق ہیں. ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر درود پاک پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم القول البدی کتاب کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے جو 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا 100 مرتبہ بری من النفاق، اللہ تعالیٰ اس کو ہپوکریسی نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو بری کرے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ جب مر جائے گا
بری من النار، اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا دے. اور پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا کہ یہ میرے نبی پہ درود پاک پڑھتا رہا. اس پہ اللہ کا فرق، اللہ کرم کر دے. اور ایک اور ہمیں یہ روایت ملتی ہے کل بدی سے، جو آدمی 100 مرتبہ 100 ٹائم جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے تو حشر کے میدان میں اللہ اس کو ایسا نور عطا کرے گا، ایسی لائٹ دے گا، ایسی روشنی دے گا کہ سارے اہل محشر کے لیے وہ کافی ہو جائے. اور جو آدمی درود پاک جمعہ کے دن پڑھے گا تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے. اور جو آدمی یہ کام نہیں کرتے، حدیث میں آتا ہے کہ جو درود پاک کثرت سے پڑھے گا وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، قیامت میں ساتھ ہوگا. درود پاک جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیا جائے وہ دعا کبھی زیادہ نہیں ہوتی. اللہ کرم کرتے ہیں درود پاک میں. جیسے دیکھیں قرآن آپ اٹھاتے ہیں نا، کاٹھی ہوتی ہے، جلد ہوتی ہے، سب قسم کی کیوں ہوتی ہے کہ اندر کی جو پیپر ہے وہ محفوظ رہے. جب دعا کرتے ہیں شروع میں درود پاک، آخر میں درود پاک، وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ کرم کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی ایک دفعہ مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں. لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جو کل نبی علیہ السلام کی زیارت سے معلوم رہیں گے کہ آپ ججمنٹ روز محشر کو، وہ کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ کہ جس نے مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا، ایک وہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو تنگ کرتا ہے، اف مراتن حروما وکلہما قولا کریما، ان کے سامنے قدر اف بھی نہ کہو. اور آج اف تو چھوڑیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنے والدین کو لوگ سریعام گالیاں دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں. جنت کے 2 دروازے ہیں، جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو راضی کیا وہ جنت میں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے. والدین کا نافرمان کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکے. جس نے نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک کیا، ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا، وہ نبی علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکے گا. اور جب درود پاک نہیں پڑھے گا یا پڑھا جائے تو نبی علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا نام آ گیا، درود پاک نہیں پڑھے گا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت سے وہ آدمی بھی معروم رہے گا. اور ایک نسبت تو یہ چیز کہ میں نے جو بیان کر دی، اس میں رات آ رہی ہے مغفرت کی، بخشش کی، گناہوں سے چھٹکارے کی. تو اور اس میں ایک اور بات جو بتائی ہے وہ درود پاک کے آتے درود اس مہینے میں نازل ہوئی، کثرت سے درود پاک پڑھے. اور تیسری بات کہ سبت رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش ہوئی ہے 2 سن ہجری کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر. تقریباً 55 سال آپ مدینہ تو رسول رہتے ہیں اور پھر یہاں سے جاتے ہیں کربلا کی طرف. جب آپ پیدا ہوتے ہیں نبی علیہ السلام تیز آتے ہیں اور اپنے شہزادے کو اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، سونتے ہیں، لابے دان دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے کیا نام رکھا ہے؟ کہا جعفر یا حرب. کہا نہیں، زمانے جاہلیت میں بھی اللہ نے ان ناموں کو چھپا کے رکھا. یہ شبر اور شبیر جو پہلے اللہ کے ایک نبی کے بیٹے تھے، ان کے ناموں پہ یہ نام ہے، شبر، شبیر اور مبشر. اور یہاں پہ بھی حسن، حسین اور محسن نام ہوں گے، یہاں پہ یہ نام رکھے جائیں گے. اور پھر حضور علیہ السلام دابدان ڈالتے ہیں، اپنی زبان مبارک سے اس کو پاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کرتے ہیں، گھٹی دیتے ہیں. اور اسی لیے حکم ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کو کسی نیک آدمی سے چھٹی بھجوائی جائے تاکہ اس کے اثرات پوری زندگی رہ جائیں. پھر حقیقہ کرتے ہیں، سر کے بال بنوائے جاتے ہیں اور چاندی اس کے برابر کر کے اس کی رقم جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتی ہے غرباء کے اندر. یہ امام حسن حسین جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار. اللہ نے اتنا، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اساس الاسلام محبت کی و محبت اہل بیت کی. اسلام کی فاؤنڈیشن اور بنیاد کیا ہے؟ فرمایا مجھ سے محبت اور میری اہل بیت سے محبت.
اچھا مجھے بتائیں ذرا، اگر کوئی آپ کے بچوں کے ساتھ محبت کرے، بیعت ہیں ان کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس سے رسول اللہ خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ آج حسینی کردار کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا علی دے ملنگ نماز روزے تو تنگ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کرب و بلا کے پھنسے ہوئے صحرا میں بھی نانا کے دین کو بچانے کے لیے اسلام کی درخت کی آبیاری اپنے خون کے ساتھ کی ہے، انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، میں نے اور آپ نے بھی نماز نہیں چھوڑی۔ پچھلے مہینے شب معراج آئی، الصلاۃ عماد الدین، نماز یہ دین کا ایک ستون ہے، مومن کی معراج ہے، ہمیں چاہیے اس نماز کا خاص کر کے خیال رکھیں۔ آپ خوش قسمت لوگ ہیں، پاکان امت جو خوبصورت لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور جتنے بھی آپ یہاں پہ آئے ہیں یہ آپ بڑے اچھے ہیں کیونکہ آپ اللہ کے گھر آئے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرمایا جو ایک لمحہ اللہ کے ولی کے دوست کے پاس بیٹھتا ہے 100 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ہے۔ تو مجھے بتائیں اس وقت اللہ کے دوست نہیں بلکہ کس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی مسجد میں، اللہ کی، آپ کس کے دوست ہوئے؟ ہم ضیوف اللہ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، جمعے کا دن ہے، دنوں کا سردار یہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ اس زمین اپنے کرم کرے گا۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور آپ خوش قسمت ہے جس ملک میں سے میں ابھی رہ رہا ہوں تو میں آپ کے اس علی پور کہیں وہاں پہ ہماری یہ عادت ہے کہ ماسک لگے ہوئے ہیں، مسجد میں 2 میٹر 2 گز کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، سینیٹائزر آج کل لگاتے ہیں، آنکھ نہیں ملا سکتے، باپ اپنی بیٹی کے گھر نہیں جا سکتا، ایئرپورٹ لینے کے لیے جائیں تو آپ کے پاس اگر ٹکٹ نہیں ہے کسی کو اٹھانا ہے تو جرمانہ ہے۔ لیکن اللہ نے کرم کیا اور اللہ نے فضل کیا کہ ملک پاکستان، خدا داد پاکستان جس کی بنیاد اس پہ تھی لا الہ الا اللہ، پاکان امت کے سچے یہاں پہ آج ہم اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ بیٹھے بیٹھے اس طرح دیکھیں نا، جا کے جنازے میں 30 آدمی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، چاہے بہت مشہور آدمی اس کے لاکھوں لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے۔ تو اس کرم والا کرم پہ ہمیں چاہیے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور یہ چند دن ہے زندگی کے، ان کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے بیان کیا مجھے اور آپ کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہاں
رب کا